صدیق کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، پرچم حق کو صداقت کو سدا لہرائیں گے، اپنا تن من دھن نبی کی آن پر لٹوائیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ کہ بھئی یہ دعوت یہ ہے کہ اہل حدیث ہے، لیکن یہ اہل حدیث نہیں ہوتے بلکہ منکر حدیث ہوتے ہیں۔ تو اب میں جو ہے کنفیوز ہوں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اب وہ منکر حدیث کہہ رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، تو اب یہ منکر حدیث کہنے کا کارن کیا ہے؟ اور انہوں نے مجھے پھر ایک حدیث سنائی کیا، اور حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، ہے نا؟ یہ حدیث سنائی۔ یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ جی بالکل صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس پر اہل حدیث کا عمل ہے کیا؟ جی تو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ عمل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مثال دی پھر کہ جیسے احناف کے یہاں جو ہے جمعے کے اندر 2 اذانیں ہوتی ہے، اور یہ اذانیں جو ہے حضرت عثمان غنی نے شروع کری، اور انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا کہ بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان عثمانی کو شروع کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو یہاں اہل حدیثوں کے یہاں اذان عثمانی نہیں ہوتی ہے بلکہ اذان عثمانی کو بدعت کہتے ہیں اہل حدیث۔ اچھا، تو ہمارے یہاں اذان عثمانی پہ عمل نہیں ہے کیا؟ کیونکہ خلفائے راشد تو وہ ہیں۔ جی جی، خلفائے راشد نہیں، خلیفہ راشد۔ ہاں، خلفائے راشدین، ہاں خلفائے راشدین کے اوپر جو عمل کرنے کا ہے نا، تو بات ہو گئی۔ ہاں، تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے یہاں جو خلفائے راشدین کے سنت عمل کرنے کہا اللہ کے نبی نے، تو ہمارے یہاں اہل حدیث کے یہاں خلفائے راشدین سنت عمل ہے کیا؟ جی جی، میں ٹھیک ہے جواب دینے جا رہا ہوں۔ جی جی، سب سے پہلی بات جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ خلیفہ راشد کی اس سنت کو بدعت قرار دیتے ہیں، ایسا کسی بھی اہل حدیث کے اکابر نے نہیں کہا۔ جی 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 جی، کہ حدیث کی جو آیا ہے واضح طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے کے تحت، مسئلیت کے تحت اذان ثانی کی اجازت دی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب جمعہ کی اذان دور تک نہیں پہنچ پائی تھی، آبادی بڑھ چکی تھی اس وقت، تو بازار تک آواز نہیں جاتی تھی، کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ تم دوسری اذان کہو تاکہ جس پر اذان کی آواز نہ پہنچی وہاں تک وہ اذان کی آواز پہنچ جائے۔ تو یہ ایک مسئلیت کے تحت تھا۔ جی جی، اب خود احناف کے نزدیک یہ جو نا حدیث مکمل طور پر وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ دوسری اذان بازار میں دینے کا حکم ہے، لیکن یہ دوسری اذان بھی مائک میں ہی دیتے ہیں، تو خود یہ احناف کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی حضرت عثمان کی اس عمل کو بدعت نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مائک نہیں تھے، اور جب مسئلیت کے تحت یہ عمل ہوا تھا، اب وہ مسئلیت نہیں ہے، مائک کی آواز دور دور تک چلی جاتی ہے۔ ابھی حضرت لہٰذا یہ حدیث انہوں نے مجھے دی تھی، یہ بخاری کے حوالے سے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اذان کا آغاز اس وقت ہوتا تھا جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہی معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کا دور آیا اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام زورا پر دی گئی، بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ اب اس کے اندر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مقام زورا جو کوئی بہت دور مقام نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کے باہر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اس پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ بازار اور مسجد نبوی کے باہر، دروازے کے باہر بازار ہی تھا وہ، اور وہ مسجد دروازے گیٹ پہ اذان دیا کرتے تھے، کوئی بہت دور جا کر کے نہیں۔ اب آپ کو جو اس کے اندر بات آئی ہے، کیونکہ میں کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں
تو اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی جو ہے کوئی بھی اہل حدیث کا عالم جو ہے اس کو جو ہے بدعت نہیں کہتا ہے. تو اس کے اندر حوالہ ہے فتاوی اہل حدیث جلد 2 ہے نا. اس میں لکھا ہے مولانا محمد جوناگڑھی نے اس اذان کو بدعت قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے بعد کے 2 خلیفوں کے زمانے میں تو اس دوسری اذان کا وجود ہی نہ تھا. ہاں حضرت عثمان کے زمانے میں ایجاد ہوئی جو وقت معلوم کرانے کے لیے زہرہ میں بازار کی جگہ بلند جگہ پر کہلائی جاتی تھی نہ کہ مسجد میں. بس ہمارے زمانے میں مسجد میں جو اذانیں جمعہ کے لیے ہوتی ہیں صریح بدعت ہے, کسی طرح جائز نہیں. آپ نے کہا کہ کسی اکابر نے کہا, تو یہ مولانا محمد جوناگڑھی یہ اہل حدیث نہیں تھے, یہ فتویٰ اہل حدیث جو عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے لکھی ہے یہ غلط ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اہل حدیث کے عالم اکابر نے نہیں کہی یہ بات جو بدعت ہے, اب آپ کے اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان بدعت ہے, یعنی عثمانی بدعت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدعتی ہوئے اس حساب سے تو اہل حدیث کے نزدیک تو آپ کی بات مکمل ہوئی. جی سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ احناف کا اس پر عمل ہے ہی نہیں. جی جی جب آپ نے ثابت کر دیا کہ دوسری اذان مسجد نبوی سے باہر مقام ظہر پر دی جاتی تھی, لیکن آپ کا جو عمل ہے, آپ کے مراد احناف کا جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی دونوں ممبر پر اذان دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل یعنی خلفائے راشدین سے ثابت تو نہ کر سکے, نہ ہی کسی خلیفہ سے ثابت ہے. جس سے دلیل پکڑی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اس پر مکمل طور پر حدیث کا نہیں آتا. دوسری بات, جوناگڑھی صاحب کا جو آپ نے مجھ کو حوالہ دیا ہے, آپ جب اس میں الفاظ پر غور کریں گے تو انہوں نے مسجد کے اندر جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں اس چیز کو کہا ہے کہ نہ تو رسول اللہ سے ثابت ہے اور نہ ہی حضرت عثمان سے ثابت ہے, اس لیے بدعت ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں, نہیں میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں آپ کو, میری بات مکمل ہونے دیں. جی جی جی. مسجد کے اندر انہوں نے کہا لہٰذا جو مسجدوں میں 2 اذان دیتے ہیں وہ بدعت ہے. میں یہ کہتا ہوں پہلی بات تو شرعی اور لغوی بدعت ہوتی ہے. ایک بدعت لغوی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے شرعی. جس طرح سے یہ کون سی بدعت ہے میں بتا رہا ہوں, جس طرح سے تراویح کی جو نماز ہے نا جماعت سے, وہ ثابت ہے رسول اللہ سے. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح کی جماعت کرائی, بخاری میں ہی حدیث ہے 2010 نمبر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ, کتنی ہی اچھی بدعت ہے. جبکہ بدعت کا معنی ہوتا ہے جس کی قرآن حدیث سے دلیل موجود نہ ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جماعت موجود تھی تراویح کی, تو حضرت عمر اس کو بدعت کیوں کہیں گے؟ تو تمام شارحین نے اس کو کہا ہے کہ یہاں سے جو مراد ہے وہ بدعت ضلالہ نہیں بلکہ بدعت لغوی ہے, کیونکہ عربوں کی جو زبان تھی وہ عربی تھی, وہ ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں, چاہے وہ دین میں ہو یا نہ ہو. ایک بلڈنگ ہے کسی جگہ پر, لیکن مولانا بلڈنگ کو بنا دیا گیا, لیکن مکمل ہونے جی 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 جی. تو یہاں پر جوناگڑھی صاحب نے مسجد میں جو اذان دی جاتی ہے آپ کے نزدیک, جو آپ کا مکمل احناف کا اس پر عمل ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ ایک اذان دیتے ہیں ممبر پر, دوسری اذان بازار میں نہیں دیتے, بلکہ آپ دونوں ہی اذان مسجد کے اندر دیتے ہیں. لہذا نہ تو یہ حضرت عثمان کی حدیث پر عمل ہے اور نہ ہی رسول اللہ سے یہ ثابت شدہ ہے. لہٰذا بدعت ہی ہوا جوناگڑھی صاحب کے بقول. میں دفاع نہیں کر رہا جوناگڑھی صاحب کا, ابھی حدیث پر بات کریں. جی جی جی. ابھی میں ایک اس پہ اشکال ہے مجھے. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ اگر یہ اذان مسجد کے اندر دیں تو بدعت ہے اور باہر دیں تو بدعت نہیں ہے نا؟ بالکل جناب. تو میں بات مکمل کرتا ہوں, اس کے بعد بولیں گے آپ. تو پھر اہل حدیث کے یہاں مسجد کے باہر بھی نہیں دی جا رہی ہے. ایک بات تو حضرت عثمان کی سنت پہ, خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کی جو حکم اللہ کے نبی نے حکم دیا اس پہ حکم عمل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. آپ نے کہا کہ احناف کا عمل اس پہ مکمل نہیں ہے, تو میں اس پہ الگ بات آگے بات کرتا ہوں. ابھی یہ ہے کہ یعنی اس حدیث پر اللہ کے نبی نے کہا کہ خلفائے راشدین سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو, تو اہل حدیث نے اس مسئلے میں دانتوں سے مضبوط اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور جو ہے اس کو بدعت قرار دے دیا. اب رہی بات, آپ نے کہا کہ یہ بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب محمد جوناگڑھی صاحب نے اس لیے بدعت کہی ہے کہ صاحب یہ مسجد کے باہر دی جاتی تھی اور احناف اندر دے رہے ہیں.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں پانچوں وقت کی اذانیں جو ہے جو فرض نمازوں کی اذانیں ہیں وہ اہل حدیث کے یہاں کہاں دی جاتی ہے، کس مقام پہ دی جاتی ہے؟ مسجد کے اندر دی جاتی ہے، مسجد کے باہر دی جاتی ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب اس کا برتن میں منہ ڈال جائے نا تو میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کے یہاں پانچوں وقت فرض نمازیں ہیں، اس کی اذان مسجد کے اندر دی جاتی ہے، باہر دی جاتی ہے، کہاں دی جاتی ہے؟ مجھے بتائیں گے؟ آپ کی بات ہو گئی؟ میں پوچھ رہا ہوں سوال، نہیں ابھی میری بات مکمل ہے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے بیچ میں کہ اہل حدیث کے یہاں پانچوں کی فرض نمازوں کی اذانیں کہاں ہوتی ہے، پوچھ رہا ہوں بس ایک آپ سے۔ اس سے پہلے آپ نے جو سوال کیا حضرت قابل غور سوال میں کہہ رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کے یہاں پانچوں کی اذانیں مسجد کے اندر ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے؟ تو میں وہ سمجھوں کہ جو پہلے سوال تھا وہ آپ مطمئن ہوگا اس سے؟ نہیں ابھی اسی بات چل رہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ وہ باہر دیتے اس لیے بدعت ہے۔ اب میں سوال کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کے یہاں مسجد کے اندر پانچوں کی نمازیں اذان دی جاتی ہے فرض نمازوں کی، وہ مسجد کے اندر دی جاتی ہے یا مسجد کے باہر دی جاتی ہے؟ سوال ہے آپ کا۔ میں نے یہ دیکھا ہے حضرت نہیں ملا تو اسی پر تو کہہ رہا ہوں مکمل کر لو۔ ہاں تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، سنیں حضرت مطمئن وہ سوال پہ ہی میرا یہ سدھر سوال کا، آپ نے کہا نا یہ باہر نہیں دیتے اندر دیتے اس لیے بدعت ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں اسی پہ اشکال اٹھاتے ہوئے میں سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کے یہاں لقمان جھوٹ بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ دوبارہ آپ نے ریکارڈنگ ہو رہا وہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے جی، میری بات سن لیجیے، میں نے یہ نہیں کہا اندر دیتے باہر دیتے تو بدعت ہے، میرا جملہ سنیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اذان دی جاتی تھی مسجد میں، دوسری اذان باہر میں۔ میں نے کہا کہ جمعہ کے دن جو آپ دونوں مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں اس کی آپ دلیل دکھا دیں، نہیں ہے تو بدعت خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اب میں نمازوں کی اذان کی طرف سے آ ہی نہیں رہا، اس پر تو عمل دکھائیے کہ جب جمعہ کی نماز میں بالکل اسی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پانچوں وقت کے اندر میں نے اہل حدیث مسجدوں میں دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بھیا اس پر آپ کا کوئی اختلاف ہے، بالکل اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ آپ نے کہا کہ مکان میں زورا میں مارکیٹ میں دی جاتی تھی اس لیے اگر اندر دی جاتی ہے اس لیے بدعت ہے، باہر دی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مجھے اعتراض یہ ہے کہ بھائی ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ جو اذان کے بارے میں پانچ وقت کی اذان کی بات ہو رہی ہے اس میں روایت ہے کہ نزار کی ایک عورت سے روایت ہے کہ میرا گھر مسجد کے آس پاس کے تمام گھروں سے اونچا تھا، اس لیے حضرت بلال اس پر چڑھ کر فجر کی اذان دیا کرتے تھے اور اسی غرض کے لیے وہ آخری شب میں میرے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتے اور صبح صادق کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب وہ صبح صادق دیکھتے تو انگڑائی لے کر اٹھتے اور دعا کرتے، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں قریش کے معاملے میں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد حضرت بلال اذان دیتے اور بخدا ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی رات انہوں نے اس دعا کو چھوڑا ہو۔ اب یہ حضرت بلال تو مسجد کے پڑوس میں ایک اونچے گھر پہ اذان دے رہے ہیں، اہل حدیث کیا مسجدوں میں اذان دی جا رہی، تو یہ بدعت نہیں ہے؟ جی آپ کو ہو گیا سوال، جی بتائیے یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ جی حضرت بلال کا جو اذان دینے کا مقصد تھا وہ مقصد ذرا بتا دیں اس حدیث سے، کیا مقصد کیا مقصد تھا؟ آپ اونچے مقام پر جو اذان دی جاتی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ آپ جو بازار میں اذان دی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ نہیں ابھی آپ نے لوگوں میں آواز پہنچانا، یہی مقصد تھا نا، مقام زورا میں آواز پہنچانا، مقام زورا پہ اذان دینا۔ جی بلال والی حدیث کا مقصد کیا تھا؟ ان کی جگہ پر لوگوں پہ اذان کی آواز پہنچانا۔ اچھا اہل حدیث کی مسجد میں کیا کس کو جانوروں کو سناتے ہیں؟ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں جو احناف کی مسجدوں میں کیا جانوروں کو سناتے ہیں؟ جی احناف کی مسجد میں جب مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے وہ جانوروں کو سناتے ہیں، یہ کیا جواب آپ کا؟ احناف کی جو آپ بات کر رہے ہیں جناب اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ ہمیشہ مکمل عمل کریں گے، آپ بھی اہل حدیث۔ حضرت مولانا محمد رضا صاحب
آپ کے یہاں بھی حدیث خلاف عمل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی سے زمانے میں حضرت بلال اونچے مسجد کے پڑوس کی مسجد کے اندر جو ہے اس میں اونچے جگہ کھڑے ہو گئے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے, آپ مسجدوں کے اندر دلوا رہے ہیں. اور مقصد اب سنیں, اب مقصد میں بتا رہا ہوں, اگر مسجد کے اندر کھڑا ہو کر مائک میں اذان دی جاتی تو مارکیٹ میں اذان ویسے پہنچ جاتی. بازار میں جو مقصد تھا اللہ کے حضرت عثمان کا کہ بازار میں آواز پہنچ جائے, تو مائک کے ذریعے سے مسجد اندر کھڑے ہو کر بھی اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے. اور سنیں آپ بات بولے, آپ بات بولے, آپ بات بولیے, آپ بات بول, آپ کاٹ کے نہیں بھاگیں گے, آپ کاٹ کے نہیں بھاگیں گے. سنیں حضرت میرے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے بدعت, آپ نے کہا پہلا جھوٹ یہ بولا کہ اہل حدیث کسی اکابر نے جو ہے اس کو بدعت نہیں کہا, میں نے ثابت کر دیا. نمبر تو آپ نے کہا کہ یہ اگر مسجد اندر دیا, میں نے محمد جنید کے فتوا اہل حدیث کا حوالہ نہیں دیا, فتوا اہل حدیث کا. آپ جہالت پہ آ رہے ہیں مولانا, آپ جہالت پہ آ رہے ہیں. آپ میں کہہ رہا ہوں, میں بھی پیار سے کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا پوچھ رہا ہوں مولانا محمد رضا صاحب, آپ سے میں بات کر رہا ہوں, جذبات ہی نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا یہ بدعت ہے. سنیں حضرت میں کہہ رہا ہوں اذان ثانی پہ ہمارا مکمل عمل ہے, مقام زہرہ پر, مسجد کے دروازے پر. سنیں مسجد بازار میں, ہماری عیدگاہ مسجد سانگانیر کے اندر بازار میں ہی ہے, اور مسجد کے گیٹ پر مقام زہرہ پر اذان ہوتی تھی. مسجد کے دروازے پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا جس پہ لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے. مسجد کے کو 2-4 کلومیٹر دور نہیں, مسجد کے دروازے پر, اور مسجد کے باہر دکانیں تھی, جو بازار تھا وہ مدینہ کا, زیادہ 2-4 کلومیٹر دور نہیں. ابھی اذان ہوتی ہے ہمارے مسجد کے اندر, ایک حجرہ ہے, حجرے کے اندر اذان ہوتی ہے, جمعے کی ہو کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بدعت کیسے ہو گئی جب اگر حضرت بلال فجر کی اذان جو ہے مقام پر اس کے مکان پہ چھت پہ جا کے دے رہے ہیں, اس کو آپ مسجد میں لے اہل حدیث, کیونکہ اس کو اس مسئلے کو اہل حدیث مسجد میں لے کے آئے تو اس لیے بدعت نہیں ہے, اور اس مسئلے کو جمعے والے مسئلے کو احناف مسجد کے اندر لیا ہے اس لیے بدعت ہے. یہ کسی حدیث سے فرق دکھائیں کہ اگر اہل حدیث اس پر عمل کریں گے تو بدعت نہیں ہوگا, اور حنفی عمل کریں گے تو بدعت ہوگا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے حضرت جی. اب میں کہہ رہا ہوں آپ کیا ہیں, خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی حکم اللہ کے نبی نے دیا. آپ نے نہ باہر, اچھا چلو اندر مت دلواؤ, آپ باہر دلواؤ. آپ کی کسی ہندوستان نہیں پوری دنیا میں کوئی مسجد اہل حدیث کی ہو اور جمعہ کی اذان مسجد کے باہر دی جاتی ہو, ایک مسجد پیش کریں مجھے. اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر, اگر آپ پیش نہیں کر سکتے ایسی مسجد, تو پھر آپ نے حضرت عثمان پر جو بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا. میں مکمل کر لیتا ہوں, صرف آپ بولیے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ مولانا محمد رضا صاحب, اگر آپ ایک حدیث پیش نہیں, ایک ایسی مسجد پیش نہیں کر پاتے ہیں کہ جس کے اندر اہل حدیث کی مسجد ہو وہ, اور اس پر بورڈ میں حدیث کا لگ رہا ہو, اور اس کے اندر جمعے کی 2 اذانیں لگا کر کے خلفائے راشدین کی سنت عمل کیا جا رہا ہو, اور مسجد جیسے چلو عثمان نے مسجد کے باہر دروازے پہ لگائے تو مسجد دروازے پہ اہل حدیث کی اذان ہوتی ہو, لیکن 2 ہوتی ہو, ایک اندر ہوتی ہو ایک باہر ہوتی ہو. اگر ایسی ایک مسجد آپ نشاندہی کر دیں گے فلاں جگہ اہل حدیث کی مسجد ہے اور یہاں جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہے, تو میں کہوں گا کہ ہاں اب آپ حق پر ہیں. لیکن ایسے میں 50 مسجدیں گیا ہوں اور 50 اہل حدیث سے بات کی میں نے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے. میرے اس بارے میں ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں بدعت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں اگر خلفائے راشدین سنت کا عمل کرنا جائز نہیں ہے, آپ بدعت لکھ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سنت ہے, آپ کے علماء لکھ رہے ہیں بدعت ہے, تو ہم اللہ کے نبی کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ آپ جو ہے حضرت عثمان میں بدعت میں فتویٰ لگا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی خلفائے راشد کہہ رہے ہیں, تو ہم کس کی مانیں؟ آپ منکر حدیث ہیں یا اہل حدیث ہیں؟ میرا سمجھ نہیں آ رہی. جی بتائیے. اب آپ کی بات ہو گئی؟ جی ہو گئی, بتائیے. کس طرح سے میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, اگر آپ اس طرح سے سنیں گے تو بہتر ہوگی. بالکل بے شک انشاءاللہ. سب سے پہلی بات, چولہ گڑھی صاحب کا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں اذان دی جاتی ہے نا دونوں, یہ کسی حدیث کو ثابت نہیں, درست کہا ہے, اس کی آپ دلیل نہیں دے پائیں گے. نہیں آپ سنیں دوبارہ, مکمل ہونے دیجیے. نہیں آپ غلط بیان کر رہے ہیں, آپ غلط بیان کر رہے ہیں, اس لیے ٹوک رہا ہوں میں. حضرت انہوں نے بات آپ نے جو کہی نا وہ نہیں کہی جونا گڑھی صاحب نے. آپ دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں, پھر آپ آگے مکمل کریں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں, میں پڑھ کے میں آپ کو اسکین بھیج دوں گا, میں ایک ایک الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس فتوے میں جو لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں, روٹیٹ گھومنے والا, یہ کیا ہے تھوڑا بڑا نہیں ہو رہا, روٹیٹ اب ہو گیا. اس فتوے کو اب اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں, ہو جائے یار, گھوم نہیں رہا سالا. اس میں لکھ رہا ہے مولانا محمد جوناگڑھی نے اس پر
اس اذان کو بدعت قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے بعد کے یہ کس نے کہا؟ یہ دوسروں کی بدعت قرار دیتے ہوئے کہا، یہ کس نے لکھا؟ یہ فتاوی اہل حدیث جلد 2 مجتہد الاثر حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی. اب یہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا جونا گری ہیں جو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اذان ثانی کو بدعت کہتے ہیں، اس کا ذرا مکمل پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. اردو کی کتاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے بعد کے 2 خلیفوں کے زمانے میں تو اس دوسری اذان کا وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں حضرت عثمان کے زمانے میں ایجاد ہوئی جو وقت معلوم کرانے کے لیے زورا میں بازار کی بلند جگہ پر کہلوائی جاتی تھی نہ کہ مسجد میں. پس ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں جمعہ کے لیے ہوتی ہیں صریح بدعت ہیں. چھپی نہیں، صریح بدعت ہیں. سنو ابھی وہ مکمل نہیں ہوا. کسی سننے صریح بدعت ہے، کسی طرح جائز نہیں، کسی طرح جائز نہیں، چاہے اندر جائز نہیں باہر بھی جائز نہیں. آپ کہہ رہے ہو باہر نہ دیتے یہ بدعت ہے. انہوں نے کہا کہ صریح بدعت ہے، کسی طرح جائز نہیں. بولیے. اب آپ کی بات ہو گئی. جی. سب سے پہلی بات تو میں نے یہی کہا کہ جونا گڑھی صاحب نے جو کہا ہے مسجد کے اندر جو اذان دی جاتی ہے وہ کسی طرح سے جائز نہیں. اس کا یہ مطلب آپ نے جو نکالا ہے اندر بھی جائز نہیں باہر بھی جائز نہیں، یہ تو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات قابل غور نہیں ہے. میں نے ترجمہ سنا ہے بھائی، میں نے ترجمہ سنا ہے بھائی، میری بات نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا ہے میری بات نہیں ہے. میں نے تو ترجمہ سنا ہے یار. یہ روپڑی صاحب کے الفاظ ہیں. بولے 10% نہیں بولا. بولیے جناب، کیوں اتنا خوف کھا رہے ہیں؟ ارے خوف تو میرا نام کر رہے ہیں، آرام سے ڈیبیٹ کریے. اب تو آپ بھائی صاحب میں کو دوڑ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے جھوٹ بولا ہے تو میں رکوں گا نا. آپ میری بات سنا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جب جھوٹ بولیں گے تو میں روکوں گا نا آپ کو. آپ نے کہا کہ میں نے کہا یہ میں نے کتاب کا ترجمہ سنا ہے. اب میری بات سن لیجیے. جی سنا دیا آپ نے، ٹھیک ہے. ہاں پڑھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام یہ جو جونا گڑھی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کسی طرح بھی مسجد میں جو 2 اذان دی جاتی ہے نا، آپ کا عمل ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں تو وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور انہوں نے جو مقصد بتایا ہے وقت یعنی وقت کا پتہ کرنے کے لیے وہ مقصد کے تحت اذان دی گئی تھی، وہ ایجاد کردہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بات ثابت ہے کہ تینوں سے ثابت نہیں ہے، خلیفہ سے ثابت ہے. تیسری بات جو انہوں نے یہ کہی کہ مسجد میں جس طرح سے اذان دی جاتی ہے تو وہ کسی طرح سے ثابت نہیں. بالکل نہیں ثابت نہیں کہا. بدعت ہے، صریح بدعت ہے. نہیں آپ غلط بیان کر رہے ہیں نا. چلو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صریح بدعت ہے، لیکن کیا بدعت ہے؟ بدعت یہ ہے کہ جو آپ مسجد میں 2 اذان دیتے ہیں. اس میں کہاں لکھ رہا ہے؟ کہاں لکھ رہا ہے فتوے میں؟ پڑھ لو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. سامنے کتاب ہے، بالکل پڑھ دیتا ہوں سر. آپ غلط بیان نہیں کریں. عمل کرتے ہیں. پس ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں جمعہ کے لیے ہوتی ہیں سنو. پس ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں جمعہ کے لیے ہوتی ہیں صریح بدعت ہیں، کسی طرح جائز نہیں. یعنی نہ باہر جائز نہ اندر جائز. اسی لیے اہل حدیث کیا اس پر عمل نہیں ہے. نمبر جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو کسی طرح جائز نہیں ہے. بالکل سنیں آپ مسلمان پر بہتان لگا رہے ہیں. کون لگانے بہتان؟ آپ سبھی کہہ رہے کہ مسجد کا لفظ نہیں ہے. تو بھائی جو مسجد زہرا پہ مقام بیان اذان ہوتی ہے مسجد کا دروازہ مسجد کے باہر ہوتا ہے کہ اندر ہوتا ہے یا مسجد کے گیٹ ہوتا ہے؟ مسجد زہرا مقام جو مسجد دروازے پر جو پتھر تھا اس کا نام زہرا تھا. حدیث میں الفاظ ہے زہرا. حضرت جی حدیث کے اندر جو الفاظ ہے اور مقام زہرا یہ پتھر مسجد کے دروازے پر تھا، کوئی دور نہیں. مسجد دروازہ گیٹ کے آس پاس تھا. ٹھیک ہے، کوئی بہت دور نہیں تھا، مسجد کے باہر نہیں تھا.
کہ صاحب وہ 4 کلومیٹر دور تھا یا 10 قدم دور تھا. یہ تھا مسجد جو زورا تھا، وہ دروازے کے اوپر ایک پتھر تھا، اس کو کہتے ہیں مسجد کا لفظ آیا یا نہیں؟ ہاں تو مسجد آیا تو پھر یہ بدعت وہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ اگر یہ اندر سنیں، میں کہہ رہا ہوں اگر اندر بدعت ہے تو ابو داؤد روایت میں نے جو پڑھی ہے کہ جو حضرت بلال مسجد نبی کے پڑوس میں ایک اونچا مکان تھا، اس پہ جا کے اذان دیتے تھے، آپ اس اذان کو مسجد میں لے کے آ گئے. یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ جب یہ بدعت ہے، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ ہم اگر سنیں حضرت جو مسجد دروازے سے سنیں حضرت، ہاں عمومی پرماننٹ عمل بتایا، عمومی عمل بتایا، پرماننٹ عمل بتایا، جس کے اندر الفاظ ہے طور پر ہے عمومی عمل. میں آپ کی دوبارہ پڑھ سنا دوں حدیث. اب سنیں احناف نے کیا کیا ہے، حضرت آپ نے کہا نا حضرت سنیں میری بات. تو عمل تھا احناف کی غلطی یہ ہے کہ احناف سنیں عمومی عمل تھا نا. میں ابھی حدیث سنا دوں گا آپ کے، میری بات سنیں. ارے پلٹ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں، عمومی عمل تو پلٹ رہا ہوں میں حدیث سنا رہا ہوں نا. بھاگنا مت. میں کہہ رہا ہوں احناف کا غلطی یہ ہے کہ احناف دروازے کے اذان کو اٹھا کر کے مسجد میں لے آئے، جو مسجد دروازے میں تھی اس اذان اٹھا کے مسجد کے اندر لے آئے. اور اہل حدیث جو پڑوس میں جو مکان تھا اس پہ اذان دیتے تھے، اس کو لے کر مسجد لے آئے، وہ بدعت نہیں ہے. کمال یہ ہے نہیں، آپ نے کہا حضرت، آپ نے کہا کہ احناف جو ہے مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں، جو اللہ کے نبی عثمان کے زمانے میں باہر ہوتی تھی. تو باہر جو 4 کلومیٹر دور نہیں بلکہ مسجد گیٹ کے اوپر ایک پتھر تھا، مقام زورا اس کو کہتے تھے، وہاں صحابہ کرام بیٹھتے تھے. تو وہ اذان احناف نے ہاں بازار مسجد نبی کے دروازے کی بات کرتا. ارے تو چچا آپ نے تحقیق نہیں کی، میں اس کے اسکین بھیجوں گا آپ کے زورا مقام کہا تھا. یہ اخوا تھا نا، اخوا ہونا. تو میں وہ دلائل بھیجوں گا آپ کو اسکین کہ مقام زورا کہاں تھا، دروازے تھا مسجد نبی. یہ دروازہ ہاں میں ابھی نہیں بھیج رہا ہوں، میں وقت میں بھیجوں گا نہ ابھی نہیں. سنیں عمل پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے حضرت بلال؟ میری بات سنو، ہمارے یہاں تو صرف مقصد تھا کہ اذان کی آواز پہنچانا، جو مسجد اندر مائک میں بھیجتا ہے اسے بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن نہیں دوسری کیوں دی جائے؟ دوسری اب آ گئے جہاں حضرت میں جہاں لانا چاہ رہا تھا وہاں آ گئے آپ، جہاں میں لانا چاہ رہا تھا وہاں آ گئے آپ. اب سنو اب حضرت اب بخاری شریف کی روایت میں دوبارہ سناتا ہوں آپ کو جو میں نے پڑھی تھی. حدیث نمبر 916 میں بتا رہا ہوں، میں حدیث نمبر 916 اس میں لکھا ہے یہ اذان مقام زورا پر دی گئی، بعد میں یہی دستور قائم رہا اور یہ دستور 14 سال سے آج تک ہے پوری دنیا میں، حنفی شافعی مالکی حنبلی کی. اگر اس دستور کسی نے چھوڑا ہے، سنیے حضرت صبر کریں، حوصلہ رکھیں. یا اس میں کہیں لکھا حضرت بلال اس میں اذان دیا کرتے تھے، میں کیا حوصلہ رکھیں. اس میں کہا کہ یہی دستور قائم رکھا، امام بخاری کہتے ہیں یہی دستور قائم رکھا. حدیث کے اندر الفاظ یہی دستور قائم رکھا جو آج تک 14 سال تک مسلمانوں کا آج تک عمل اسی پر ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں 14 سال سے آج تک ہے، لیکن اس کا انکار کسی نے کیا ہے، منکر کوئی بنے ہیں تو وہ اہل حدیث غیر مقلدین. سنیں غیر مقلدین یہ عمل تھا. نہیں اس میں لکھا ہے یہ اذان مقام یہ اذان مقام زورا پر دی گئی، بعد میں یہی دستور قائم رہا. یہ الفاظ حدیث کے ہیں، میرے نہیں ہیں. پڑھ رہے ہیں دستور رہا، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ امام بخاری کے الفاظ. امام بخاری کے الفاظ ہیں تو یہ مان لو امام بخاری کے زمانے تک ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے ساری دنیا کے اندر. 2 اذانیں خانہ کعبہ میں حضرت، خانہ کعبہ میں 2 اذانیں ہو رہی ہیں. آج مسجد نبوی میں بھی میرے بھائی آج خانہ کعبہ میں بھی اذانیں 2 آج ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں 2 اذانیں ہو رہی ہیں. اگر 2 اذان کا کوئی منکر ہے تو نہیں کیوں چھوڑیے
کیوں چھوڑیے؟ جو پوری امت کا اجماع ہے، سارے حنفی شافعی مالکی حنبلی، پوری دنیا میں 2 اذانیں ہو رہی ہے، یعنی ساری دنیا خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اہل حدیث اس حدیث سنت کے منکر کیوں ہیں؟ میں نے یہ ثابت کر دیا آج اس ریکارڈنگ سے۔ دلیل ہے حدیث شرعی۔ ارے بھائی صاحب، یہ سنت پہ خلفائے راشدین پر عمل کر رہے ہیں، یہ میں نے حدیث دلیل دی، میں نے ارے سنیں، ہر مسئلے بات کیجیے حضرت، ہر مسئلے میں بات کروں گا آپ سے، آج یہ پہلی ریکارڈنگ نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو دلیل پیش کی ہے خلفائے راشدین سے، بخاری شریف سے، اس پر ساری دنیا کا عمل میں نے کہا، اس کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بھی ہے۔ ہاں، خلفائے راشدین چاروں کو بول رہا ہوں، خلفائے راشدین 4 بول رہا ہوں، ایک کو نہیں بول رہا ہوں۔ سنت پر عمل ہے میں بھیا، اور بھی سنت ہے، یہ ایک ہی سنت ہے کیا؟ ارے سنو تو یہ والی یہ تو خلیفہ راشد عثمان سے ثابت ہے۔ سنیں تو میں بھیا، میں تو ایک ہی خلیفہ مانتا ہوں گا شیعوں کی طرح، میں تو 4 خلیفہ مانتا ہوں، میں تو نہیں، میں تو 4 خلیفہ مانتا ہوں، شیعہ تھوڑی ہوں۔ اب سنیں، اب سنو، میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی بات سنو، جب اس مسئلے پہ کل بات کرتا ہوں، حج تمتع پر میں مکمل بیان کروں گا، آپ سے کل فون لگاؤں گا اسی نمبر سے، رفع دین پر بات کروں گا اسی مسئلے پر، اسی فون سے کل ایک دن ہر روز ایک مسئلے بات کروں، آپ فون نہیں اٹھائیں گے، میرا دعویٰ کر دیتا ہوں میں آپ سے، وعدہ نہ انشاءاللہ، اللہ کی قسم میں بات کروں گا، اور آپ بس فون اٹھا لینا میرا، آپ بس اور سنیں، اب سنو، میں رفع دین کے اندر بھی آپ کو منکر حدیث ثابت کروں گا انشاءاللہ کل۔ میں نے آج سنیں، اذان عثمانی کے اوپر میں نے منکر حدیث ثابت کر دیا آپ کو کہ آپ کے یہاں حضرت جی خلیفہ راشد کی سنت، حضرت عثمان کی سنت جو ہے، کیا مقصد تھا؟ آج مقصد ختم ہو گیا؟ اچھا آج مقصد ختم ہو گیا جی؟ اس میں لکھا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ آدمی زیادہ ہو گئے، کیا ہو گیا؟ آدمی لوگ زیادہ ہو گئے، تو حضرت عثمان نے اذان شروع کیا، آج لوگ کم ہو گئے، آج کم ہو گئے، لوگ مر گئے، ختم ہو گئے دنیا سے۔ بھائی صاحب میں کہہ رہا ہوں، ساری امت نے 14 سال کی امت نے اجماعی طور پر، نہیں کیا ضروری نہیں ہے، اجماعی طور پر امت نے اس کو جو عمل کیا ہے، 14 سال سے امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت 14 سال سے کافر مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں یا کافر؟ تو مسلمان مانتا ہوں، گمراہ ہے لیکن، اچھا گمراہ مانتے ہیں ہم کو، ہاں حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، یعنی تو اجماع کا انکاری آپ کے نزدیک کافر نہیں ہوگا؟ اجماع کا انکاری جہنم میں جائے گا، قرآن کی آیت ہے، کافر ہوگا یا نہیں؟ کافر ہونا ضروری تھی، مسلمان بھی جہنم میں جائے گا، کافر جہنم جانے کے لیے مسلمان کافر ہونا ضروری ہے؟ اجماع نصیحت کا طریقہ ثابت ہے یا نا؟ بالکل ہے، کا طریقہ انکار کرنے والا گمراہ ہوگا یا کافر ہوگا آپ کے نزدیک؟ بھیا وہ جو تعویل کر کے گمراہ، جو تعویل کر رہا ہے اس چیز کی، جیسے خلفائے راشدین سنت کی تعویل کر رہے ہیں، آپ انکار نہیں کر رہے ہیں، آپ خلفائے راشدین سنت کی تعویل کر رہے ہیں، آپ سنیں، نہیں آپ کی بات پوری کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میری بات سنیں، منکرین حدیث اگر وہ تسلیم کر لے کہ ہم نے حدیث کا انکار کر دیا تو کافر ہے؟ تو آپ نے مجھے کافر بنایا، میں نے کب کہا کافر؟ میں نے کہا گمراہ، آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو انکار ثابت کر دیا۔ آپ حدیث خلاف بول رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، ایسے تو حضرت آپ بخاری ایسے تو آپ مجھے فون کر لیں، مسئلے بات کروں، ابھی یہ مسئلہ کلیئر کریں جو چھیڑا ہے، مسئلے میں ایک دن بات ہو سکتی ہے، نہیں مقصد کلیئر، مقصد جو ہے 14 سال سے یہ بھاگ رہے ہیں، 14 سال سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جمعے میں 2 اذانیں ہوگی، خانہ کعبہ کے اندر بھی ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہو رہی ہے، اگر منکر کوئی ہے تو اہل حدیث ہے۔ اب اہل حدیث یہ جو مولانا محمد رضا صاحب ہیں یہ تقریر کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے مسئلہ یہ تھا، یہ آپ نے کہا کہ اہل حدیث حضرت میری بات سنا، آپ نے کہا کہ جو ہے میں نے اللہ کی قسم کہی ہے کل کروں گا اور آپ کو منکر حدیث ثابت کروں، اس کے اندر منکر حدیث کے کتنے بجے؟ انشاءاللہ میں عشاء بات کروں گا،
ریکارڈنگ آپ ڈال دیجیے, فیصلہ عوام کر لیجیے. ہاں فیصلہ عوام کر لے گی, لیکن میں آخری بات کہہ کے فون کاٹ رہا ہوں. آپ نے تعویل کیا, آپ نے کہا کہ اہل حدیث کافر ہیں, میں کہا جو انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. آپ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت ضروری تھا, یہ ایسے تھا, وہ آپ آج آپ ایج پیش کر رہے ہیں تو تعویل کرنے والے پر علماء کرام جو ہے گمراہ کا فتویٰ لگاتے ہیں, کافر لگاتے ہیں. آپ عمل کہہ رہے ہیں کہ مقصد کے تحت ہم اذان دیتے ہیں, تو وہی مقصد لے لیجیے. کون سا مقصد ہے بھائی صاحب؟ میں نے آپ کی بات کے اوپر میں نے دلیل کروں, اس میں دلیل پیش کی ہے کہ اہل حدیث کے یہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے, بلال جو ہے پڑوس میں جتنا پڑوس کے گھر پہ اونچے مقام پہ آپ ڈال دیجیے. میں ڈال ٹھیک ہے, ڈال دیتا ہوں. حضرت عمر کو آپ نے حج تمتع میں کل پرسوں روز بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ, آپ کو فون کر دوں گا. میں پرسوں تمتع کر لوں, ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے. آپ کے اہل حدیث کے یہاں مارکت العارہ مسئلہ رفع دین انشاءاللہ کل اس پہ بات کروں گا, ٹھیک ہے. چلو نازش شرم و حیا ہے طے کرے جود و سخا, مال و دولت ہی نہیں خونے رگے جا بھی دیا. عظمتیں کرتی ہے جھک کے ان کی عظمت کو سلام. ہم صحابہ کے سپاہی, ہم محمد کے غلام.